السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ ناظرین کرام، حضرات محترم اور معزز خواتین، جو قرآن مجید کے قصے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ہم بالکل مختصر آہستہ آہستہ کر کے بیان کر رہے تھے، کیونکہ میں نے ذکر کیا تھا یہ وہ قصہ ہے کہ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے نام کے بغیر ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ درود ابراہیمی نام ہی درود ابراہیمی ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی رحمت کی دعا وہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسے رحمت کرنا، ایسے برکت کرنا جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ کی تھی۔ وہ کیا برکت کی ہوگی، کیا رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ وہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا۔ تو اس لیے بالکل مختصر تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں، ویسے عموماً ہم آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، یہاں پر 10 سے 15 منٹ 20 منٹ سے زیادہ نہیں جا رہے، تاکہ ہم جو سمجھیں جو سنیں اس کو سمجھیں اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں، اور یہ مستقل ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا، میں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بت شکنی کے اوپر جس وقت وہ دربار میں پیش کیا اور مکالمہ ہوا، جب وہ بھی عاجز آ گیا تو اٹھا کے آگ کے اندر پھرا دیا گیا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈے کرنے کا حکم دے دیا، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ ان کو کچھ بھی نہ ہو، پوری کی پوری قوم کھڑی ہے وہاں پہ، ایک بندے کو صرف اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، اور باقی ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اپنے شرک کے اوپر ڈٹی رہی۔ اور وہ کون سے بندے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعض مفسرین کے نزدیک بھانجے اور بعض کے نزدیک بھتیجے، جناب لوط علیہ السلام۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں نبوی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے کلمے کو لبیک کہا۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے وہاں پہ، اور کوئی بھی نہیں تھے، بالکل اکیلے۔ تو اب یہ 2 بندے ہو گئے، اور اسی طرح ایک حضرت سارہ علیہ السلام، یعنی مردوں کی بات کریں تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اور اس کے بعد جو 7 شامل ہونے والے تھے وہ جناب لوط علیہ السلام تھے۔ اور اگلے انشاءاللہ اتوار کے درس میں رمضان سے پہلے اگر اللہ نے زندگی دی تو ان کا قصہ اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دونوں انشاءاللہ مکمل ہو جائے۔ اب یہ وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنی قوم کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اس قوم کے اندر امید نظر نہیں آتی کہ یہ کوئی اصلاح کریں گے۔ اب میں نے پھر عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ جو مجلس ہے ہماری، اس کے اندر بات وہ کی جائے گی جو اتھینٹک ہو، اپنی پوری تحقیق کے ساتھ۔ اب جب قوم انکار کرتی ہے تو اللہ رب العزت کی سنت ہے، پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں آپ، جب کسی قوم نے انکار کیا سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جب نبی کا انکار کرتے ہیں اور نبی کو عذاب کا کہتے ہیں لے آؤ جو کچھ لا سکتے ہو،
پھر ایک وقت آتا ہے وہ نبی کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، اور پھر نبی جب وہاں سے نکلتے ہیں پیچھے قوم پہ عذاب آ جاتا. لیکن اس حوالے سے یہاں پر قرآن خاموش ہے، کچھ وضاحت نہیں کی کہ عذاب آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، اگر آیا تھا تو کیا آیا تھا. ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اس کو اسرائیلی روایت کہہ سکتے ہیں، لیکن فی الحقیقت یہ اسرائیلی روایت بھی نہیں بنتے. اور وہ کیا روایت تھی؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام، 3 افراد کا یہ ایک قافلہ وہاں سے نکل کے چلا گیا. اور میں نے عرض کیا تھا یہ عراق کا علاقہ، یہ جو موجودہ عراق ہے نا، یہ وہ علاقہ تھا. تو یہاں سے نکلے اور کس جگہ پہ چلے؟ برکت والے علاقے کی طرف. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والا علاقہ سورت الاسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 1 جس کے اندر معراج کا تذکرے کا ابتدا کی گئی ہے نا، تو اس کے اندر شام کے علاقے کو برکت والا علاقہ کہا گیا ہے. اور یہ شام کا علاقہ وہ نہیں ہے جو آج کل کا شام ہے، یہ شام کا علاقہ بڑا طویل ہوتا تھا. اس کے اندر ہی اردن بھی آتا ہے، اس کے اندر ہی آج کل کا فلسطین بھی آتا تھا، اس کے اندر ہی وہ شام کا آتا تھا، اور عراق کا کچھ حصہ زیادہ نہیں، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ارض شام کہلاتا ہے. اسی شام کے علاقے کی کیفیت کا اندازہ لگائے. ہمارے ہاں ایک غلط بات مشہور ہے کہ قیامت کا جو میدان سجے گا جب اللہ رب العزت زمین کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کریں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے بعد اللہ ایک نئی زمین پیدا کریں گے. ہمارے ہاں ایک غلط بات مشہور ہے، اور وہ کیا ہے کہ میدان عرفات وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر ترازو رکھا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اس دن سارے کا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، یہ سارے کا سارا میدان حشر میدان عرفات کو کہا جاتا ہے. یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ ایک حدیث ہے حسن درجے کی، اس کے اندر شام کے علاقے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ شام کا علاقہ، اور شام کا اتنا طویل علاقہ بتایا. اب جب یہ وہاں سے نکلے اور یہاں پر آئے نا، تو اس کے بعد کچھ دیر قیام کی اور پھر آگے چل پڑے. اور اسی سے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں آئے، کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا اللہ نے عطا کرنا ہے، اسحاق علیہ السلام ان کا ایک بیٹا ہوگا، یعقوب علیہ السلام ان کے ایک بیٹے ہوں گے، یوسف علیہ السلام، اور ان کی نسل میں آگے ان کے پوتے جو ہوں گے، پڑپوتے جو ہوں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن چونکہ علاقہ وہ مصر کا تھا تو اس لیے مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ مصر کا علاقہ. تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پر چلے گئے، اور پھر میں نے تھوڑا سا آپ کو اشارتاً بتایا تھا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہاں پر جب گئے تو ایک جابر حکمران وہاں پر تھا، نام کچھ نہیں پتا. اور وہاں پر وہ واقعہ پیش آیا کہ سارا علیہ السلام کے وہ بدبخت قریب جانے کی، بدنیتی سے جانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ شل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں قریب نہیں آؤں گا، اپنے اللہ سے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں. سارا علیہ السلام دعا کرتی ہیں، وہ ٹھیک ہوتے. وہ 3-4 دفعہ یہ معاملہ پیش آتا ہے. آخر کار وہ کہتا ہے آپ یہاں سے چلے جائیں. اپنے دربان کو کہتا ہے یہ کن کو میرے پاس لے آئے ہو، یہ پتہ نہیں کون ہے. اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہاجرہ علیہ السلام، جن کا اصل نام ہاجر ہے، ہاجرہ نہیں ہے. ہاجرہ ایک الگ نام ہے جس طرح ہمارے ہاں رکھا جاتا ہے، لیکن جو حدیث میں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے نا، وہ کیا تھا؟ ہاجر علیہ السلام. تو اس طرح وہ ان کو دیتے ہیں کہ آپ لے جائیں. سارا علیہ السلام لے کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اور اس طرح وہاں سے وہ دوبارہ نکل کے اسی برکت والے علاقے جس کو کیا کہا جاتا تھا؟ شام کا علاقہ، اس طرح واپس چلے جاتے. پیچھے قوم کے ساتھ کیا ہوا جو میں آپ کو بات بتانے لگا تھا. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ قوم پہ ایسا عذاب آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیجے اتنے زیادہ کہ جو سورج تھا وہ نکلا ہوا ہے دن کے اندر، لیکن مچھروں کی اتنی لیر اوپر لگ گئی شدید کہ نظر نہیں آتا تھا. اور وہی ایک مچھر جو ہے وہ نمرود، جس کو ارنمو اس کا نام تھا، اس کے ناک میں داخل ہوا، اور اس قدر اس کو دماغ کے اندر تکلیف ہوتی تھی کہ وہ اپنے دماغ کے اوپر ایسے مارتا تھا، اور اپنے دربان کو بلا کے کہنے لگا یہاں پہ کچھ مارو. وہ مارنے لگا، اس سے مارنے سے چین نہ آیا، اس نے کوئی چیز اٹھائی، چین نہ آیا، اس نے غصے سے جوتا مارا، اس نے کہا اب مجھے کچھ سکون ملا. وہ اپنے دربان کو کہتا رہا، اور 400 سال تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہا. یہ صرف اسرائیلی روایت ہے، ایسے ہی لگی ہوئی ہے. تو میں نے اس لیے عرض کیا تھا بعض واقعات بڑے مزیدار ہوتے ہیں، اور وہ واقعات ہم عام طور پہ سنتے بھی آتے ہیں اور ہوتے بھی بڑے مزیدار ہیں.
اور جب وہ واقعہ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اللہ کے دشمن کا حال ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اسلام کے طور پہ ثابت نہیں ہے بات، ہم اس کو بطور اسلام کیوں پیش کریں؟ ہم تو خالص دین کی دعوت دینے والے لوگ. ہم کہتے ہیں جو چیز اللہ اس کے رسول نے فرمایا، اگر وہ یہ کہتے تو ہم مان لیتے. ہم نے اتنی بڑی بات نہیں مانی کہ یہاں سے 1.5 لاکھ مربع کلومیٹر، میں نے آپ کو نوح علیہ السلام کے قصے میں کیا بتایا تھا، 1.5 لاکھ مربع کلومیٹر کا جو علاقہ ہے، زمین تھوڑے تھوڑے فاصلے سے پھٹی تھی. فجرنا الارض عیونا، زمین جگہ جگہ سے پھٹتی ہے، پانی نکلی جا رہا ہے. اتنا بڑا علاقہ، 1.5 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ، کتنا بڑا علاقہ بند، وہ سارا ہی پھٹ گیا. وہ سارے کا سارا پھٹا ہوا ہے، اندر سے پانی نکل رہا ہے، اوپر سے آسمان سے بارش ہو رہی ہے. اچھا اتنی بارش، نیچے سے پانی اوپر سے بارش، اور وہ ایک چھوٹی سی بنی ہوئی کشتی جس کے اندر 40 سے 80 افراد موجود ہیں، اور ایک تھوڑا تھوڑا چند ایک جوڑے موجود ہیں جانوروں کے، اور وہ بچ جاتی ہے. پانی اس کے اندر نہیں آیا. ہم نے تو اتنا کہنا جو چیز موجود ہے قرآن سے، ہم نے اس کو اللہ سے واللہ قبول کر لیا. ہم تعجب خیز چیز کو قبول کرتے ہوئے کبھی اور محسوس نہیں کرتے جب ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. لیکن اگر یہ چونکہ فرمایا نہیں ہے تو لہٰذا ہم اس کو اس درجے پہ مانتے نہیں. ہم کہتے ہیں اگر کسی نے بیان کر دیا ہے تو وہ بے سند روایت کو بیان کیا ہے، اسرائیلی روایت ہے، 400 سال تک اس کا زندہ رہنا تو ثابت ہی نہیں. تاریخ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 برس آئی. تو بہرحال وہ اس بستی کے ساتھ پیچھے سے کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن اللہ کی ایک سنت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کو چھوڑا نہیں ہے. 2 قومیں چھوڑی ہیں، ایک تو وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہوں گے اللہ ان کے مانگنے پر بھی انہیں عذاب نہیں دے گا. اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت ہے. اور فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، توبہ استغفار کرتے رہیں گے تب بھی اللہ عذاب کو ٹالتا رہے گا. اور ایک اس سے پرانی قوم، وہ کون سی قوم تھی؟ یونس علیہ السلام کی قوم. اس کا مطلب اللہ فرماتے ہیں صرف ایک الا قوم یونس. تو اس کا مطلب جو قوم یونس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو انکار کرنے والی ہوگی وہ ضرور تباہ ہوئی ہوگی. یہ دلیل ہے اس بات کی. لیکن کیسے؟ مچھر کے واقعے سے نہیں، کیونکہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے. اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ وہ مصر سے ہو کے یہاں پر آ گئے، اب کون کون ساتھ ہے؟ 4 افراد ہو گئے. ایک لوط علیہ السلام جو وہاں سے نکلے تھے، اور ایک ابراہیم علیہ السلام خود تھے، ایک سارہ علیہ السلام تھی، اور ایک سیدہ ہاجر علیہ السلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد نا صحیح بخاری میں آتا ہے، تو عرب لوگوں کو مخاطب کر کے بتایا، کہنے لگے عرب لوگوں کو کہ اے لوگو یہ تھی وہ تمہاری ماں. اور عرب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا بولا؟ کہا اے آسمان کے پانی والو، آسمان کے پانی والو. اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو بارش کا پانی برستا ہے نا تھوڑی دیر بعد وہ بالکل کثافت سے پاک ہوتا ہے، صاف ستھرا. تو عرب لوگوں کی عزت کرتے ہوئے کہا یہ ہیں آپ کی ماں ہاجرہ علیہ السلام، تم اگر پاک ہو تو تمہاری والدہ کی وجہ سے تم پاک ہو. تم کتنی عزیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عورتیں ہیں جو مکمل ہوئی ہیں، ان میں ایک سیدہ ہاجر علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام. کتنی کامل عورت ہوئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ رہنے لگے. سارہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس سے زائد ہو چکی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 80 برس عمر ہو گئی تو پھر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب آپ نے ختنہ کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں 80 برس کے ہو گئے. تو جس وقت شریعت نازل ہوتی ہے اب کون فرما رہا ہے کہ نہیں تعجب والی بات؟ لیکن فرمایا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے پھر ہم نے اس کو اسی طرح مان لینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے ایک تیسا لیا. تیسا جانتے ہوں گے، تیسا لے کے اس کو اس سے خود ہی ختنہ کر لیا. اللہ اکبر. جب اللہ کے نبی پاک صلی جب اللہ کے انبیاء کے اوپر جب کبھی حکم نازل ہوا اللہ کا، انہوں نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی، سوچا نہیں کیا کروں، عذر پیش نہیں کیا. بس اللہ کا حکم آیا ادھر اسی لمحے گردن جھکا دیں. یہ بھی ایک امتحان تھا. آگ میں ڈالے جانا بھی امتحان تھا. باپ سگا وہ ایمان نہیں لے کے آتا، یہ بھی امتحان تھا. پوری قوم نہیں ایمان، یہ بھی امتحان تھا. سارہ علیہ السلام کو وہ لے گئے ہیں ظالم،
یہ بھی ایک امتحان تھا. سارے کے سارے امتحانات چل رہے, اتنے آگے بھی ہمیں امتحانات آنے ہیں. اسی لیے اللہ نے ایسے نہیں فرمایا, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آزمائشیں دی ہیں. فاتمہن, وہ ایسے پیارے تھے کہ ساری آزمائشوں میں پورے اتر گئے. کتنے خوبصورت, جس وقت نا 7ویں آسمان پہ گئے نا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سارے آسمانوں پہ انبیاء کی نا کیفیت بتا رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ رنگ ہے, یہ ان کی کیفیت ہے, یوسف علیہ السلام کا یہ حسن ہے, فلاں کا یہ تھا. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی, توجہ سے صحابہ سن رہے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہے. کہا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح. سبحان اللہ, کتنا پیار تھا ابراہیم علیہ السلام سے. کیا وہ شفیق ہوں گے کہ جن کی دعا سے اس کے بعد پیغمبر آئے ہی صرف اس نسل میں. اب جس بھی بستی میں جانا یہیں سے آئے گا تو جائے گا. تو یہ کیفیت ابراہیم علیہ السلام کی. اب بعد میں یہ کر رہا تھا کہ یہاں پہ حضرت ہاجر علیہ السلام کو ہبہ, یعنی ہاجر علیہ السلام کو ہبہ کر دیا سارہ علیہ السلام نے, میری اولاد نہیں ہے, یہ آپ لے لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی اس عمر میں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے لگے, رب حب لی من الصالحین, یہ ان کی دعا ہے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت دعا قبول کی, اسی لمحے اللہ رب العزت نے ان کو بھی عطا فرما دیا اس بڑھاپے کی عمر میں جا. زکریا علیہ السلام بھی ایسے تھے, تو جس وقت ان کو عطا کی تو وہ کون سے بیٹے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. اب جب بیٹا ہوا, اللہ رب العزت کا ساتھ ہی حکم آ گیا اور وہ ان کو لیا انہوں نے, اور حضرت ہاجر علیہ السلام اور چھوٹا سا گود میں پیارا سا بچہ جو تاریخ کے مطابق 87 سال کی عمر میں آپ کو ملا. آزمائشوں پہ آزمائشیں آ چکی ہیں, ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. ایک نئی بڑی آزمائش ہے, جائیں جا کے ان کو وہاں پر چھوڑ کے آئے. یہ تقریباً 1200-1300 کلومیٹر سے زائد سفر بنتا, اور وہاں سے اس علاقے سے نکلے, چلتے کس جگہ پہ آئے جہاں پہ آج خانہ کعبہ آباد. یہ وہ گھر تھا جو سب سے پہلے بنا تھا, اس کے بعد منہدم ہو گیا, ختم ہو گیا, پھر اس کے بعد کہیں بنتا پھر ختم ہوتا رہا, پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, لیکن ابھی یہاں پہ کچھ نہیں تھا, بس یہاں پہ پہنچے, اللہ کا حکم آیا بس چھوڑ کے چلے جائیں یہاں سے. اب وہ جانے لگے, حاجر علیہ السلام کہنے لگے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ان کو تو بتایا ہی کچھ نہیں. ہمارے ہاں تو پوچھتے رہتے ہیں خواتین, جانا کدھر ہے, پہلے یہ بتا دے کرنا کیا ہے. یہ حاجر علیہ السلام جن کو کامل عورت بتایا ہے, کوئی سوال نہیں کیا خاوند سے, جانا ہے ٹھیک ہے چلو. وہ لے کے یہاں پر آئے, ان کو چھوڑا, جانے لگے. انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں یہ تو بتا دیں, تنہا ہیں. انہوں نے مڑ کے صرف آسمان کی طرف اشارہ کیا, کہنے لگی آپ جائیں, اللہ ہمیں پھر کبھی ضائع نہیں کرے گا جس اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے. اب وہ وہاں سے چلی گئی. اب صرف آپ نے تصور کرنا ہے, میں نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتانا, صرف آپ نے تصور کرنا. اکیلی عورت, چھوٹا سا بچہ, بالکل تنہا. ابھی یہ نہیں پتا کہ وہاں ارد گرد کوئی جانور ہوں گے, خونخوار ہوں گے, کیا ہوگا, کچھ نہیں پتا. جس کو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں غیر ذی زرع, یہاں پر زراعت نام کی کوئی شے نہیں تھی, پانی بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو وہاں پر ان کو چھوڑ کے جب وہ چلے گئے, اور اس حوصلے سے حضرت حاجر علیہ السلام رہ گئی, ٹھیک ہے میرا اللہ ہے, اتنا پیار, اتنا مان اللہ پر. چلے گئے, کچھ دیر گزری, اب رات ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی, اور جب رات ہوئی ہوگی تو ہماری عورت, اس لیے کہتے ہیں عورتوں کا بہادر ہونا ضروری ہے. میں نے پہلے یہاں پہ سیرت کورس میں بھی ساری تفصیلات ذکر کی تھی. چھوٹا سا ایک جملہ سن لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. تو مومن صرف مرد نہیں ہوتا, مومن کا لفظ عورت کے اوپر بھی بولا جاتا ہے. یہ منمناتی عورتیں اسلام کو قطعاً پسند نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو صفیہ رضی اللہ عنہا نے خندق کے میدان میں, وہاں جنگ ہونے کی قریب تھی, پیچھے سے یہودی بنو قریظہ سے پھر رہے تھے کوئی 2 افراد کہ ان کے گھروں پہ حملہ کریں گے. انہوں نے اکیلی بڑھ کر آگے اس ڈنڈا مار کے اس بندے کو مار دیا, اور وہ خوف زدہ ہوئے اور وہ بھاگ گئے وہاں سے سارے کے سارے, اور ساری کی ساری بستی محفوظ رہی. کیا مطلب؟ عورتوں مضبوط ہونی چاہیے. اسی لیے عورت کا حکم ہے جب گھر کے اندر کوئی آئے اور پوچھے فلاں صاحب گھر پر ہیں, تو منمناتی آواز سے, اتنی باریک اور لوچدار آواز سے مت اس کو کہیں کہ اس کے دل میں, جس کے دل میں مرض ہو. ہر کے دل میں مرض نہیں ہوتا, بڑے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں نا,
ہم لوگ پاکیزہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کی رحمت سے ہے، لیکن جو گندے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل میں جن میں مرض ہوگا وہ کچھ اور نہ سوچنے لگ پڑے. قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بدتمیزی نہیں کرنی لیکن سخت آواز میں بہادری سے جواب دینا. کون ہے؟ اونچی آواز سے. تو یہاں پر بھی بہادری کے ساتھ رہی ہیں. اب جب پانی ختم ہو گیا، بیٹا چھوٹا سا ہے، ماں کی ممتا ہے، کیا خوبصورت واقعہ، وہاں پہ ان کو رکھا. خانہ کعبہ نہیں ہے وہاں پہ، اب یہ تصور نہ کریں کہ خانہ کعبہ وہاں پر ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھتی ہیں جس کو صفا کہتے ہیں، سب سے پہلے اس پہ پڑھتی ہیں، ارد گرد دیکھتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، تھوڑا سا نیچے کو آنے لگتی ہیں. جب بچہ نظر آیا ہوگا تو دوڑ لگائی تھوڑی سی تیزی سے، تھوڑا سا آگے گئی، پھر ایک چھوٹی سی اور پہاڑی پر چڑھ گئی، اس کا نام مروہ تھا. ارد گرد دیکھا کوئی نہیں، واپس آیا، پھر دوڑتی ادھر، پھر دوڑتی، دوڑ دوڑ کے جس وقت 7ویں چکر میں مروہ پہ پہنچی تو واپس اپنے بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ کوئی درندہ کوئی چیز نہ آ جائے. ماں ہے نا، ماں. تو جس وقت دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا. انہوں نے پر مارا. جب انہوں نے پر مارا دور سے کہنے لگی ٹھہر جا ٹھہر جا. کس کو کہہ رہی ہے؟ بے زبان پانی کو کہہ رہی ہیں ٹھہر جا ٹھہر. ان کی زبان میں ٹھہر جا کہتے تھے زم زم، ٹھہر جا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت وہ نیچے کو اتری بھاگتی آئی اور ارد گرد سے پانی کو اکٹھا کر کر کے نا سائڈ پہ ایسے لگانے لگ، اس کے مٹی رکھنے لگ پڑی کہ پانی زیادہ نہ بہہ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مفہوم حدیث کا کہ اگر وہ نہ روکتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جانا تھا قیامت تک کے لیے. دیکھیں قیامت تک کے لیے تو آج تک وہ چشمہ ہے ہی ہے، لیکن وہ روانی والا سیل رواں بن جانا تھا. تو وہاں پہ رکے. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، انہوں نے پر مارا تھا. یہ بھی ایک غلط بات مشہور ہے کہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، رگڑتے نیچے سے پانی نکلا، ایسی بات رہی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پر بھیجا، انہوں نے پر مارا اور وہاں سے پھر وہ پانی پھوٹ پڑا. آخری بات اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزمی لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے زمزم پیو گے اللہ وہ مقصد پورا فرما دے گا. ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ صرف طلباء کے لیے. ابن حجر رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے، بہت بڑے. آپ دین کے کسی مسئلے کے اندر نکال کے دیکھ لیں ان کی کوئی نہ کوئی تصنیف موجود ہے. ایک بندہ اتنے صفحات پڑھ نہیں سکتا جتنے وہ لکھ کے چلے گئے. اتنی سرعت سے لکھتے تھے، اتنی میں نے ان کی لکھائی کی وہ تحریر نا عکس دیکھا جب میں اس پہ کام کر رہا تھا تحقیق کا، تو وہ لفظوں کے اندر قلم بھی اٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ ساری ویسے ہی لکھی جاتے تھے. اتنا کام کرتے تھے تیزی کے ساتھ، پر وہ لکھی چلی جاتے. جیسے ہم قرآن مجید سناتے ہیں نا تو ایک پارہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر 25 منٹ کے اندر، روانی سے سنائے تو 20 منٹ 18 منٹ میں ایک پارہ سنا. وہ صحیح بخاری پوری کی پوری 3 دنوں میں انہوں نے ایک علاقے میں گئے، عصر سے لے کے مغرب تک انہوں نے صحیح بخاری سنانی شروع کی. اتنی سپیڈ سے 3 دنوں میں پوری صحیح بخاری سنا دیں. اتنی موٹی حدیث کی کتاب ہے ساری سناد کے ساتھ. تو اتنی کیفیت. یہ کہتے ہیں جس وقت میں بھی جوان ہونے لگا نا تو اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے امام زاہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم دین، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بڑے ترین شاگردوں میں سے. تو کہنے لگے میں نے نا زمزم لیا اور مجھے پتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ تعالیٰ پورا فرمانے. میں نے ایسے پکڑا، میں نے کہا یا اللہ مجھے امام زاہبی جیسا علم عطا فرما دے. ہے نا بڑی بڑی دعائیں کر لیتے ہیں. وہ کہتے میں نے پی لیا. ایک وقت آیا میں نے امام زاہبی کی ساری کتابیں پڑھی، پھر ان پہ نقد کیا کہ اس میں جس وقت کرٹک ہوتا ہے نا تو اس طرح ان پہ میں نے نقد بھی کر لیا. پھر ایک دن مجھے خیال آیا، میں نے پھر زمزم پکڑا اور میں نے پیا. میں نے کہا یا اللہ مجھے امام زاہبی سے بھی زیادہ علم تو عطا فرما دے. تو بعد کے محدثین نے لکھا ہے یہ خاتمۃ الحفاظ سے امام زاہبی سے بہت بڑے عالم دین تھے. سبحان. یہ زمزم ہے، اتنی قیمتی چیز ہے. اگر کہیں زمزم میسر آئے تو آپ لوگ بھی دعا کرتے ہوئے ضرور دعا کریں اور اس کو پئیں. پہلے کر سکتے ہیں، بعد میں کر سکتے ہیں، درمیان میں کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.